اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ آفتاب ہدایت کا طلوع، وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے، وہ پیغام محبت، وہ نجات اولاد آدم کی، زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی۔ اب اس کا وقت آ پہنچا تھا، اب وہ کام ہونا تھا، زمیں تیار کر کے نخل حق کا بیج بونا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر، زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر۔ الستی میں کشوں سے ہو چکا تھا میں کدا خالی، کہ دنیا ہو گئی تھی بادئے غفلت کی مت والی۔ کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں، کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں۔ کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر، یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر۔ ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی، غضب ہے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی۔ ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے، دعا کو دستے ریشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے۔ اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرا بے اسم رب کالذی خلق لے کر۔ سنایا کہ اہل بیت کو مژدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہ پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی۔ ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ خدیجہ اور علی ابن ابی طالب جب ہوئے مومن، ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن۔ جناب زید جو ایک بندہ آزاد کردہ تھے، علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے۔ ابو بکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی، اسلام پہنچایا۔ کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے۔ میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا۔ میرے ماں باپ آل اولاد قرباں اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ ابو بکر آج اس توحید حق کا جام لے آئے کہ جس سے حضرت عثمان بھی اسلام لے آئے۔ زبیر و سعد و طلحہ عبد الرحمن بو عبیدہ بھی، علی کے بھائی جعفر اور بیوی ان کی اسما بھی، غرض ایمان لائے سب سے پہلے اپنے گھر والے،
پھر آئے دوست اس حلقے میں دل والے نظر والے، برس 40 پورے اس نبی کو سب نے دیکھا تھا، مروت سے بھری پاکیزگی کو سب نے دیکھا تھا۔ یہ چند افراد سب سے پیشتر حق کے کریں آئے، در توحید پر السابقین الاولین آئے۔ مقدر تھی سعادت ان رضا کے بہرہ مندوں کو، خدا نے آپ گویا چن لیا تھا اپنے بندوں کو۔ یہ چھوٹی سی جماعت ذکر حق کرتی تھی چھپ چھپ کے، شہادت گاہ الفت میں قدم دھرتی تھی چھپ چھپ کے۔ انہیں معلوم تھا جس روز کھولا راز کا دامن، عرب کا ذکر کیا سارا جہاں ہو جائے گا دشمن، مگر وہ روز جلد از جلد منہ دکھلانے والا تھا کہ تبلیغ اعلانیہ کا فرما آنے والا تھا۔ ملا ہو جس کو یہ فرما کہ ہاں فَأَصْدَعُوا بِمَا تُؤْمَرُ، خدا کے حکم کو پھر کھول کر کہتا نہ وہ کیوں کر۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی۔ صدا دی اے قریشی عورتوں مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ۔ مثال رعد ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمیں سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں۔ یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکل اس طرف آئی، بڑی انبوہ در انبوہ دوڑی صف بصف آئی۔ اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبی اللہ کے فرزندو، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے اس کوہ کے سر پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے یہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا، بلا چوں چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے، سن لو بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یغوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں جنہیں تم پوجتے ہو، وہ تو خود تم سے بھی کمتر ہیں۔ وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں،
جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے واحد و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگو، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تودائے بارود باطل پر، غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت میں، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واز کو سن کر کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھی کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ بھی سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے، اٹھا شعلے کی صورت بولہب اور یوں دہن کھولا کہ بس چپ او بھتیجے تو ہی جانے گا، اگر بولا ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے میہ نہ برسائیں تو پھر کیا ہو، اہانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی، مذمت اتنے معبودوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا تھا، تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توہین کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی، غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ گھر کی لی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، چچا تھے بولہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب، اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں بیویاں بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے، بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے، یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے، لگا تھا بولہب اس وقت پھر کچھ ناروا بکنے، کہ طفل 13 سالہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پر رہا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پر نم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر،
بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھلکھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ اسلام لانے والوں پر مصائب کے پہاڑ۔ اعلانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا۔ مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا۔ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر۔ مسلمان بیویوں پر چابکوں کا میہ برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا۔ بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ، سہیب اور بو فقیہہ اور لبینتا اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی۔ مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جان ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز، نشے صہبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز۔ ستم ہائے فراواں کی بڑھی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت بو بکر نے قیمت ادا کر دی۔ اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی۔ مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کہ آڑے آ گئی عثمان اور بو بکر کی ہمت۔ شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمان کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے۔ مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے۔ ابو جہل و امیہ، ابو لہب، عقبہ، ابو سفیاں، ولید و عاص و عتبہ الغرض جتنے بھی تھے ذیشاں، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چند ہی آئے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے۔ کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے۔ برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، عزا کو، دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ دادوں کو بھی گمراہ کہتا ہے۔ سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو۔ ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے۔ تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا ساماں کرو میدان میں آؤ۔ یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادا قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے، جان عم دیکھو تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم، دیکھو تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو، جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو۔ میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا،
قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھے ہو کر بشر دشمن۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں۔ کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔ میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں نور حق جلوہ نما پایا۔ کہا، اے جان عم، اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بھی کاٹ کر نہیں سکتا۔ تبلیغ حق کا دشوار گزار رستہ، کفار کی ایذا رسانی اور توہین۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پر فن تھے۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ حرم کی سرزمیں پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بد گوہر۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہ گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھیں۔ جھگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ غرض آپس میں کوئی مشورہ کر کے اٹھا اتبا، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا اتبا۔ کہا، جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر۔ رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلام و مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو۔ قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں
تمہیں ہم نیک طینت جانتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے۔ یہ کیا جادو ہے، کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے تم، روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے تم۔ تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا۔ اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں۔ عرب کی سلطنت چاہتے ہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل۔ کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی۔ نہیں ہے گر نمود نام و شاہی سے غرض تم کو، تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرض تم کو۔ اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں۔ مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے۔ ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو۔ تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا۔ کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں۔ یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی اتبا نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی۔ اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں کچھ اور ہے طرز کلام اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مال و جاہ کی خواہش ہے نہ دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو۔ اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی مطلب تمہارا ہو گیا پورا۔ اگر یہ غالب آیا ملک پر تو بھی برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ وہ بولے اور لیجئے یہ بھی ہم کو ڈبوتا ہے، دل اتبا پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے۔ غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگیں ملنے۔ ابھی طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے، مگر تضحیک اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ ابو جہل اور اتبا کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانا۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ امِ مصطفیٰ عالی نسب والا حسب حمزہ۔ وہ حمزہ جس کو شاہ شہ سواران عرب کہیے، جسے جان عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے۔ اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے، مگر فخر رسل کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری، شوکت ملے حق کو۔ چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر۔ سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے بو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے قعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ وہاں بو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیل ابرہا تھا ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ، او ابو جہل او خرے بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔
सुना है मैंने तू मेरे भतीजे को सताता है, हमेशा गालियां देता है और फितने उठाता है। अगर कुछ आन रखता है तो आ मेरे मुकाबिल हो कि तेरी बदजुबानी का चखा दूं कुछ मज़ा तुझको। बुला ले साथ अपने इन हिमायत करने वालों को, ज़रा मैं भी तो देखूं इन कमीनों को, रिजालों को। ये कहकर घुस पड़े हमजा गिरोह बदसगाला में, गरेबां से पकड़कर खींच लाए इसको मैदान में। कमान थी हाथ में वो सर पे नाहंजार के मारी, गिरा बू जहल सर से हो गया नापाक खून जारी। सभी दुबके खड़े थे, छा गया था एक सन्नाटा, मगर हमजा ने खाकर रहम इसका सर नहीं काटा। कहा गर आज से मेरे भतीजे की तरफ देखा, तेरे नापाक चमड़े में शुतर की लीद भरूंगा। ये कहकर चल दिए मुशरिक, भला क्या टोक सकते थे, कहीं रूबाह भी इस शेरे नर को रोक सकते थे। अबू जहल इसलिए दबका पड़ा था फर्श के ऊपर, मुबादा वापस आकर कत्ल कर दे हमें पैगंबर। यहाँ से जाके हमजा जल्द तर ईमान ले आए, भतीजे के वसीले से चचा ने मर्तबे पाए। सदाए इश्क